السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حنان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج 24 نومبر بروز جمعرات ہم پہنچے لیاقت آرٹس اکیڈمی اور ملے بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت سر لیاقت علی خان سے، جنہوں نے قائد ملت، بابائے قوم، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا کی سب سے بڑی پورٹریٹ بنا کر ورلڈ گینیز ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کرایا اور ملک پاکستان اور کوہاٹ کا نام روشن کیا۔ آپ کو سنہرے ہاتھ، فرزند کوہاٹ جیسے دیگر عظیم لقب ملے اور آپ کو فن کی دنیا کی جیتی جاگتی یونیورسٹی مانا جاتا ہے کہ جس عمر میں کھلونوں سے کھیلتے تھے اس عمر میں آپ رنگوں سے کھیلتے تھے۔ اس اکیڈمی اور سر لیاقت کی زندگی پر بات پھر کبھی ہوگی۔ کچھ ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، وقت ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ خیر، یہاں آنے کا مقصد ایک ایگریمنٹ ہے جس کی تفصیل آپ کو مزید ویڈیو میں ملے گی، تو ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، صدق الله العظيم۔ ٹہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، در ہو نبی بدلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی؟ بہنوں نے جب قرآن پڑھا، پڑھ کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابتدا نام رب ذوالجلال سے ہے، جس کے اظہار خال خال سے ہے، جس کی تنویر سے یہ جہاں روشن، رونق دیر جس جمال سے ہے۔ سب سے پہلے اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
خاکسار کا نام محمد حنان شاہ ہے. میں گزشتہ 6-7 سالوں سے کوہاٹ میں اور کوہاٹ سے باہر بھی جو ہے وہ سماجی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. سر کے ساتھ ہم ہمیشہ جو ہے ایفیلیشن ہماری رہی ہے. کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پنجاب آئی ٹی بورڈ کی جانب سے ایک ایکسپینشن پلان لانچ ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو یہ ترغیب, یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی اسکل سیکھیں اور اس اسکل کو اپنے ملبوس خاطر لاتے ہوئے آپ لوگ اس کو بزنس میں کنورٹ کریں, اور بجائے یہ کہ کسی اور سے آپ نوکری مانگے آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اوروں کو نوکری دے سکیں. ہمیشہ سے میں اپنی ہر جگہ پر یہ بات کرتا آیا ہوں کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو نوکری مانگتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نوکری دیتے ہیں. تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی ذات سے ہمیشہ دوسرے کو نفع ہو, آپ کی ذات سے ہمیشہ دوسرے کو فائدہ ہو. کے اندر ہمارا ایک سٹارٹ اپ ہے MHS ملٹی ٹاسکنگ کے حوالے سے, جس کے اندر ہم مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. جس کے اندر سب سے پہلی سروس جو ہے وہ ایز اے ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی لوگو, اس کی پروموشن, ویب سائٹس, انسٹاگرام, یوٹیوب, فیس بک, جتنا بھی اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے وہ کام ہماری ٹیم کرتی ہے. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہ ہے لیگل اسسٹنس کا. جس طرح کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں جن کو وکیلوں کی ضرورت ہوتی ہے, یا ان کو اپنے مسائل کے درپیش جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے جب وہ جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا, تو اس لحاظ سے ہمارے پاس مور دین 200 ایڈوکیٹس کی ٹیم ہے, اور اس کا ایک سربراہ ہے, ہدایت ایڈوکیٹ ہے ان کا نام ہے. تو وہ لیگل اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے آگے اگر ہم چلیں تو اس کے بعد آتا ہے بائی اینڈ سیل کا پروسیس, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی ارننگ سٹارٹ کریں. اس حوالے سے میری سر کے ساتھ پہلے گزشتہ کچھ دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, تو یقین جانیں کہ آپ لوگوں کے ایک سینئر اسٹوڈنٹ تھے, سر کے اسٹوڈنٹ تھے ماجد صاحب. انہوں نے ایک یہاں پہ جم کھلا تھا, اس کے اندر انہوں نے جو اپنی پینٹنگ وغیرہ انہوں نے کی تھی اور ان کو 75,000 کا چیک ملا تھا. تو آپ یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں, سب سے خصوصاً جو ہماری خواتین ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اسکل کو ضائع نہ ہونے دیں. ایک ہوتا ہے شوق کی حد تک, لیکن جب پیشن پروفیشن میں چینج ہو جائے تو یقین کریں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ کافی سائیکالوجسٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو جو مسئلہ آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا پیشن نہیں ہوتا, وہ ایک اس کو نوکری اپنی سمجھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک مثال دی جاتی ہے کہ ادھم کھیتی مدھم ویپار نہ کھچ چاکری بھیک بیکار. کہتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ آپ کی اپنی کھیتی باڑی ہو, اس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد مدھم ویپار یعنی سیکنڈ نمبر پہ بزنس ہے. تو آج ہم بزنس پہ بات کریں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اپنی تمام بہنوں سے, اپنے تمام بھائیوں سے, کہ آپ یہاں پر جو کام کرتے ہیں, جو آپ سر کی نگرانی میں کام کرتے ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے اس بات پہ مبارکباد دوں گا کہ سر جیسی عظیم ہستی جو نہ صرف کوہاٹ, نہ صرف KPK بلکہ پورے پاکستان کے لیے باعث فخر بنے ہیں. یقین جانیں کہ وہ معاشرہ خوش قسمت ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت جس معاشرے سے خوش ہوتا ہے ان کو ایسی شخصیات ملتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے کہ سر جیسی شخصیت کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ سر کا یہ دست شفقت ہمیشہ ہم تمام بھائی بہنوں کے سروں پر رہے. اس کے بعد ریکویسٹ میری یہ ہوگی, باسط بھائی ہمارے جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یعنی لیاقت آرٹس اکیڈمی کی جانب سے ہمارے PRO ہوں گے, یہ میرے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں گے باسط بھائی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں پر جو پروجیکٹس بنائیں گے, جو آپ کیلیگرافی کریں گے, چاہے وہ اسلامک ہے, چاہے آپ پورٹریٹس بنا رہے ہیں, تو وہ آپ باسط بھائی کو بھیجیں گے. یہ پکچرز جو ہیں ہمیں فارورڈ کریں گے, ہم اس پہ لگائیں گے. ہماری ویب سائٹس ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو اچھے پروڈکٹس ہوں گے وہ ہم دسمبر کے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک میں انشاءاللہ کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہمارا NIC ہے, جو بیسمنٹ ہے, وہاں پہ ہم ایک آرٹس ایگزیبیشن کریں گے جہاں پر آپ اس کو سیل کر سکیں گے. اس طرح آپ لوگ صرف یہاں پر اسکل سیکھیں گے نہیں بلکہ اس اسکلس کو آگے آپ ایگزیکیوٹ کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے کمیونٹی سروسز کے حوالے سے, جس میں ہم خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے. میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے بھائی کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان نیک مقاصد میں ہمیں جو ہے وہ سرخرو کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ جس اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے نظریاتی سیکٹر ہے.
یہاں پر پاکستان کی نظریات کا تحفظ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر جس طرح کسی بھی جگہ پر کوئی مہمان جاتا ہے تو جو ہمارا پٹھان معاشرہ ہے اس کے اندر ایک روایت ہے کہ مہمان کو ایک تحفہ دیا جاتا ہے. تو میں یہ تحفہ آپ لوگوں سے خود مانگ رہا ہوں کہ کل سے جب آپ اس آرٹس اکیڈمی میں آئیں تو اپنے سینے پر یہ پاکستانی پرچم جو ہے وہ ضرور چسپاں کریں. یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ یقین جانیں ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک وقت تھا جب ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اب یہ وقت ہے کہ ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. اور یہ قوم تب بنے گی جب ہم اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے. یعنی لیاقت آرٹس اکیڈمی کے جب اسٹوڈنٹس باہر نکلیں تو پہچانے جائیں کہ یہ پاکستان کی نظریاتی سیکٹر سے نکل کر آئے ہیں اور یہ ایک ایسی شخصیت کے ہاتھوں سے نکل کر آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اس لحاظ سے امیر منائی صاحب کا ایک بڑا بہترین شعر ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ ہو سکے تو یہاں پر جو اس کی کیلیگرافی کر کے لگائیں. امیر منائی صاحب کہتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو آج یہاں پر آنے کا مقصد ہم ایم آئی یو لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ سر کے ساتھ ہم جو ہے یہ ایم آئی یو سائن کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ ایز اے ایم ایچ ایس ملٹی ٹاسکنگ ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. اور آخر میں ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم سر کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن یہ مجھ خاکسار کی ایک بہت ہی ادنیٰ سی خواہش ہے اور یہ سر کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سر کی پیروں کی خاک کے مترادف بھی نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر کے لیے کھڑے ہو کر کلیپنگ ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی. آخر میں اس نظریاتی سیکریٹریٹ سے پاکستان کے لیے آپ نے مل کر میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے: پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، تیری جان میری جان پاکستان، تیری جان میری جان پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ سب بھائی بھی زندہ باد. بہت شکریہ. میں ان کو اپنا بیٹا بھی کہتا ہوں اور جتنا یہ کام کرتے ہیں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں جو میں ان کے لیے استعمال کروں. اور میرے بچوں، اسٹوڈنٹ، چھوٹے بڑے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے میرے پاس آئے تھے حنان شاہ صاحب اور انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا. یہ میرا شروع سے ایک پیغام تھا کوہاٹ کے لوگوں کے لیے، خاص کر کہ میں اپنے کوہاٹ میں اتنے آرٹسٹ پیدا کروں کہ 100 سال بعد بھی میرا نام زندہ رہے. میں اس لیے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی میں واپس نہیں کرتا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی کل انشاءاللہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ بنیں گے اور یہی ہمارا نام روشن کریں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں سارے صاحب حیثیت نہیں ہیں، بہت غریب بچے بھی آتے ہیں. جب یہ بچے آتے ہیں تو یقین کریں میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ میرا منہ نہیں بنتا کہ میں انہیں کہوں کہ آپ فیس جمع کرائیں، اور میں ان کو فارم دے دیتا ہوں جمع کرائی یا کہ نہ کرائی. 1000 روپے ہم نے صرف فیس رکھی ہے، کوئی 500 دے تب بھی ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ نہ نکلے یہاں سے. خیر نہیں ہے تو بھی نہ دیں، اس لیے کہ میرے سامنے یہ ایک مشن ہے کہ میرے یہ بچے اتنی محنت کریں اور اتنی کامیابی حاصل کریں کہ یہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے رزق کا وسیلہ بنے. وہ الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس لیے کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں جدھر نگاہ ڈالتا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے اسکول میں، آرمی پبلک اسکول میں 4-5 سیکشنوں میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، کیڈٹ کالج میں ہیں، دوسرے تیسرے پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. بس یہ مجھے خوشی ہے. اور یہ پروگرام ہم نے اس لیے یہاں ان کو بلایا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے. وجہ یہ ہے نا کہ بچے کام تو کرتے ہیں، وہ 120 روپے کا اسکالر شیٹ لیتے ہیں، 300-400 روپے کی پینسلیں لیتے ہیں، اسکیچز بناتے ہیں، کیلیگرافی کرتے ہیں
और मैं ये समझता हूँ कि ये उनके माँ बाप किस तरह ये पैसे इन बच्चों को देते होंगे। बस ये मुझे दुख है जो ये मेरे बेटे इस मैदान में निकले हैं, ये हमारी स्टूडेंट की मदद करेंगे, ये इनका ख़र्चा इंशाअल्लाह इसी तरह निकलेगा। हम कोशिश करेंगे कि ये जितने बच्चे जितना काम करें हम इनके हवाले करें, और जो उनकी लागत आई है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चों के ये जो बच्चे पोर्ट्रेट बना रहे हैं धड़ाधड़ रोज़ाना मैं देखता हूँ, तो ये तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे ये बच्चे जो पेंटिंग बनाएंगे वो इस्लामाबाद के आर्टिस्ट से आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह। जो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने जो मुझे इनाम दिया है वो मैं अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता, मैं वो इसीलिए बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये बच्चा मेरा लाची से सुबह आता है इतनी दूर से, और माशाल्लाह वो अब कुछ काम करने लगा है, तो मेरा दिल खुश होता है कि कल इसकी नुमाइश होगी तो ये यही कहेगा कि मैंने इस एकेडमी से, इस स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने सीखा। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और जिस तरह इन्होंने कहा कि दूसरी जो गरीबों की हेल्प करने के लिए बनाए, मैं ख़ुद कई बार मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इनके साथ फिरूं, लेकिन मेरी इतनी सेहत नहीं रही, नहीं तो मैं इंशाअल्लाह इनके साथ जहाँ ये मुझे कहेंगे कि हमने फ़लाँ आदमी के पास जाना है, फ़लाँ इदारे के पास जाना है, मैं इंशाअल्लाह जैसे भी होगा मैं इनके साथ जाऊंगा, ताकि मैं इस पे बहुत काम कर चुका हूँ। इमारात में मैंने बहुत काम किया है, बहुत अल्लाह के फजल करम से गरीबों की मदद की है, तो मैं आज भी इनके साथ हूँ। इंशाअल्लाह कदम कदम चलेंगे और मेरे स्टूडेंट भी चलेंगे, मेरे स्टूडेंट भी उसमें हेल्प करेंगे। बाकायदा हम एक एग्ज़िबिशन किया करेंगे, कोहाट में हो, पेशावर में, इस्लामाबाद में हो, हमारी 200-300 तस्वीरों में अगर वो तस्वीरें बिकती हैं 50% हम इनको दिया करेंगे, 50% पे बचे फिर दोबारा काम करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो हम आपके साथ हैं, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे।